کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ لاہور اسٹیشن سے کراچی جانے والی تیز گام ایک چھوٹے اسٹیشن پر رکی۔ ریحان 7 سال کا ایک نازک دل بچہ کھلونے والے کے پیچھے گیا اور پلک جھپکتے ہی اپنے والد سے بچھڑ گیا۔ ریحان کی جب آنکھ کھلی تو ایک تاریک کمرے میں بند تھا۔ ایک خوفناک آواز آئی، چرانداز، چرانداز یہ تیرا نیا نام ہے۔ ریحان اب ایک جادوئی گروہ کی قید میں تھا جو صدیوں سے کالے جادو کی تربیت دیتے آئے تھے۔ چرانداز کو اس کے گروہ میں بھرتی کر لیا گیا۔ اس کا گرو بھرنا ناتھ نے سب سے پہلے قبرستان لے جا کر پہلا عمل اسے سکھایا۔ اس کا نام تھا شمشان گیاتری، ایک ایسا چلہ جس میں 7 دن تک لاشوں کے درمیان رہنا ہوتا تھا، بغیر کھائے پیے۔ ریحان نے یہ چلہ مکمل کیا اور اس کی آنکھیں بدل گئیں۔ پھر دوسرا عمل، چھایا سندھی، پرچھائیوں سے بات کرنا یا اندھیری راتوں میں دیواروں پر سایوں سے منتر سیکھنا، وہ سائے جو خود بھی انسان نہ تھے۔ ریحان یہ چلے کے بعد طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ بھرنا ناتھ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے ایک اور مہلک، وہ بچہ رو رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ خود کبھی رویا تھا۔ ریحان نے خنجر اٹھایا لیکن ہاتھ رک گیا۔ بھرنا ناتھ نے چیخ کر کہا، تو کمزور ہے، تو اندھیرے کے قابل نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے ریحان نے خنجر گھما کر اپنے استاد کو ہی مار ڈالا۔ یہی لمحہ تھا جب اسے معلوم ہوا، میں صرف کالا جادوگر ہی نہیں بلکہ ایک فیصلہ کرنے والا بھی ہوں۔ ریحان نے بھرنا ناتھ کی موت کے بعد گروہ کی گدی سنبھال لی۔ اب وہ گرو تھا۔ لوگ اس کے قدموں میں جھکتے تھے، اندھے دیکھتے تھے، لنگڑے دوڑنے لگتے تھے، لیکن قیمت ہمیشہ روح ہوتی۔ ریحان نے 5 چلے کیے۔ پہلا، اجگر صدی، سانپ کو پالتو بنانا۔ دوسرا، پری وسکوم، روحوں پر قبضہ۔ تو اچانک ایک چہرہ نظر آیا، ایک عورت سفید دوپٹہ اوڑھے۔ ریحان ماں کی تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے سب ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ریحان نے مندر میں آگ لگا دی۔ اس کے پیروکار اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی، منتر، آگ، چیخیں، خون۔ اس سب کے باوجود ریحان بچ نکلا۔ وہ کئی دن پیدل چلتا رہا۔ راستے میں فقیر، فقر، مدرسے، سب کچھ دیکھا، لیکن دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، ماں کو گلے لگانا۔ وہ لاہور پہنچا تو وہاں دروازے پر ماں بیٹھی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، امی میں واپس آ گیا ہوں۔ ماں نے اسے گلے لگایا۔ باپ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریحان نے
اپنے اندر کے اندھیرے کو وہیں دفنا دیا تھا، اور تب آسمان سے بارش برسنے لگی۔